بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک حروف کتاب اللہ تعالیٰ کا پڑھے گا، اس کے حروف کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور نیکی کا اجر 10 گنا نیکیوں کے برابر ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام میم ایک حرف ہے اور میم دوسرا حرف ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رکھ دیا جائے قرآن شریف کو کسی چمڑے میں، پھر وہ آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ کبھی نہیں جلے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں قرآن شریف کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں، وہ بامنزلہ ویران گھر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مسلمانوں پر شاک نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے بعد وہ مسواک کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن فتح مکہ ہوا، ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھیں اور مسح کیا موضوع کے اوپر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج وہ کام کیا جو کبھی نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قصداً ایسا کیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہے، وہ جو اس وقت مسلمان آدمی اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کی بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتے ہیں، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے جب تک وہ آدمی بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔